الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات. مرحومہ کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ سے صاحبان تقویٰ کو جب جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا تو دھکا دے کے لے جائے گا. صاحبان تقویٰ وسیق الذین اتقوا ربهم، سیخ کہتے ہیں
سائق کہتے ہیں دھکیلنے والے، قائد کہتے ہیں لے کے چلنے والے. جو آگے چل رہا ہوتا ہے رہنمائی کرے وہ قائد کہلاتا ہے. جسے آگے چلنے نہ دیا جائے وہ پیچھے جو دھکا لگا رہا ہو تو اس دھکا لگانے والے کو سائق کہا جاتا ہے. معمولاً جانور لے کے جب جاتے ہیں صحراؤں میں مثلا جنگل میں چرانے کے لیے، تو وہ جو جانوروں کا سنبھالنے والا ہوتا ہے وہ آگے نہیں چل رہا ہوتا. میں کچھ کہنا چاہوں گا اس کے بعد. جانوروں کو جنگل لے جا کر واپس لانے والا آگے نہیں چل رہا ہوتا کہ جانور اس کے پیچھے پیچھے چلے. وہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے. اس کے ہاتھ میں کوئی لکڑی وکڑی بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی دائیں بائیں ہو تو اسے کنٹرول کرے. تو یہ پیچھے دھکیل کر کسی منزل پر لے جانا، اس کیفیت اس آدمی کو سائق کہا جاتا ہے. اس آدمی کو سائق کہا جاتا ہے، اور جو آگے چل رہا ہے اسے قائد کہا جاتا ہے. اب کبھی کبھی صلوات پڑھیا کریں. اس سے بہتر اور بلند صلوات. اچھا، اب جانوروں کے پیچھے چلنا تو سمجھ میں آتا ہے، اور اگر کوئی قومی رہنما ہو اور وہ آگے چل نہ رہا ہو یا اسے چلنے نہ دیا جا رہا ہو تو یہ انسان ضرور ہے مگر جانور حقیقت ہے. سائق پیچھے تو سیخ اسی خاندان کا لفظ ہے. وسیق الذین اتقوا ربہم، ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا انہیں دھکا دے کر الی الجنۃ زمرا، زبردستی جنت میں لے جایا جا رہا ہو. تو جو چاہتے ہوں گے کہ ہمیں جنت میں لے جاؤ وہ کہیں گے کہ یہ نہیں جا رہے تو ہمیں لے جاؤ. اور پھر جواب منفی میں آ جائے گا کہ نہیں جانا تو ہی نہیں ہے. تو پھر وہ تعجب سے پوچھیں گے کون ہے جو جنت میں بھی خوشی سے نہیں جا رہے. جملہ سنیے گا، تفسیر عرض کر رہا ہوں اس آیت کی. یہ کون لوگ ہیں جو جنت میں خوشی سے نہیں جا رہے؟ تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ حسین کے مرید ہیں، بغیر حسین کے جنت میں نہیں جائیں. تو شاید کسی کے لیے کوئی اچھی خبر ہو اور وہی خبر کسی کے لیے خبر غم ہو. یہاں اللہ جو بشارت دے رہا ہے، خوشی کی خبر سنا رہا ہے، اطمینان عطا کر رہا ہے، سکون فراہم کر رہا ہے صاحبان ایمان کو اور صاحبان کردار. جو جتنا بڑا مومن ہوتا چلا جائے گا نا اتنی ہی اس کی پریشانیاں بڑھیں گی. جتنا ایمان کا درجہ بڑھے گا اتنی پریشانیاں بھی بڑھتی چلی جائیں. لہذا جتنا بڑا مومن ہوگا اس کی پریشانیاں زیادہ ہوں گی. تو اب اگر محسوس کرنا چاہیں تو جملہ محسوس کریں کہ جو امام المتقین ہو اس کی پریشانیاں کتنی ہوں گی، اس کے لیے امتحانات کتنے ہوں گے. اچھا، ہر شخص کو تولا جاتا ہے اس کی صلاحیتوں سے. کسی کو لمبے قد سے اور بدن پہ موٹی چڑھی ہوئی ہے اس سے نہیں تولا جائے گا. ترازو میں بدن تو تولا جا سکتا ہے، ترازو میں شخصیت نہیں تولی جا سکتی. شخصیت کے لیے یہ ترازو نہیں ہے جس کے لیے ایک طرف پارٹ رکھے ہوتے ہیں. شخصیت جب تولی جاتی ہے تو وہ صلاحیتوں کی بنیاد پر، اور صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں کہ جب مشکلات بڑھنے لگے. اگر کوئی یہ سودا کرنا چاہے تو اس کو پریشانیوں میں تو دن گزریں گے مگر یہ اسے پتا ہے کہ اس کا نتیجہ میرے حق میں ہے. اور جو لوگ اپنے زمانے کے لیے جیتے ہیں نا انہیں زمانہ بھول جاتا ہے، اور جو لوگ آئندہ کے لیے جیتے ہیں انہیں ہر زمانہ یاد رہتا ہے. اس لیے کہ جب یہ صلاحیتوں کو پروان چڑھائے گا تو اس کو مسائل چاہیے نا، جب یہ تو صلاحیت پروان چڑھے. مشکلات چاہیے، ایسے پریشانیاں چاہیے. جتنی پریشانیاں اس کی بڑھیں گی اتنی اس کی صلاحیتوں کا اظہار ہوگا، اور صلاحیتوں کے اظہار میں یہ اس میں لطف لے کر اسے مضبوط بنائے گا، صلاحیتوں کو مضبوط بنائے گا. صلاحیتوں کی پرورش، توجہ، صلاحیتوں کی پرورش انسان کی شخصیت بناتی ہے. لہذا بعد از نبی اگر سب سے زیادہ کسی نے مشکلات کا سامنا کیا ہے، آج 1400 سال گزرنے کے بعد
لوگوں کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں کہ جب یہ کہہ دیا جائے کہ مولا علی نے ان کی گردنیں اڑائیں جن کی پیشانی میں سجدے کا نشان تھا، جو حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں کہ علی نے ایسوں کو مار دیا، اور پھر خود فرمایا یہ کام مجھ علی کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کام مشکل تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عزیزو، بشارت صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کو دی جا رہی ہے۔ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار پریشان ہے، خوش کر رہا ہے اللہ نے، پریشان ہے۔ اتنے قربانی دی، اتنا جہاد کیا، ہجرتیں کی، فلاں جنگ میں بازو کٹ گیا، فلاں جنگ میں 4 تیر لگے، آج تک بدن پہ نشان ہو جائے، جنگ یاد دلاتے ہیں، اور وہ بار بار اپنے اوپر دیکھتے ہیں تو انہیں مصیبتیں یاد آتی ہیں کہ کتنی محنتوں سے، کتنا سجا کر دین، 1,24,000 انبیاء کی محنتیں، یہ اب نبی دنیا سے جائیں گے تو آخری نبی ہے، ان کے بعد تو کوئی آنے والا نہیں ہے۔ تو جب نبی چلے جائیں گے، آخری نبی جب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو اتنی محنتوں کا محافظ کون ہے؟ اتنا سرمایہ جو جمع ہو گیا ہے، اس کا تحفظ کون کرے گا؟ تو یہ پریشانی تھی صاحبان ایمان کو اور صاحبان کردار۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کہا ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے جس کی بھی تلاش تھی۔ یہ وہی کا لفظ کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں پہلے کوئی بات ہو رہی ہو۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے کہ جو صاحبان ایمان کو اللہ عطا کر رہا ہے، صاحبان ایمان کو اور صاحبان کردار کو۔ کیا ہے وہ عظیم بشارت؟ کس بشارت پر مومن اور باکردار مومن کو خوشی ہوگی؟ کہاں اسے سکون ملے گا؟ کیسے وہ چین سے رہے گا؟ قل، میرے حبیب کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے رسالت کی مشقت کے بس کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، میری فاطمہ سے محبت کرو، میری بچی سے محبت کرو۔ اور جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کی ضامن ہے وہ نبی کی بیٹی فاطمہ، تمام تر، اچھا 1,24,000 تو نبی ہیں، پھر نبیوں کے بہت سے نبیوں کے 12 جانشین تھے، اس طرح ہر نبی کے 12 ہی جانشین رہے۔ اور پھر بعض اوقات جب وہ غیبت میں بھی وہ جاتے تھے، حضرت موسیٰ 40 دن غیبت میں تھے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ آخری امام غیبت میں، اللہ مصلحتاً نبیوں کو بھی غیبت میں بھیجتا رہا ہے، اور ایام غیبت میں امتیوں کا امتحان ہوتا رہا، جیسے آج امام کی غیبت میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ ہمارا امتحان یہ ہے کہ جب تمہیں پتا ہے کہ اس گھر کا مالک موجود ہے تو پھر تم دروازہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں اس دروازے پر رہنا ہے، یہ خود اس دروازے پر رہنا، باقی رہنا، جمے ڈٹے رہنا، یہ اس وقت امام کی چاہنے والوں اور امام کے امتیوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے۔ کیا ہے؟ کہہ دو میرے حبیب مجھے کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ اظہار محبت کرو ان لوگوں سے، اس سے جو میرے قریب تر ہے۔ اچھا، یہاں ترجمہ میں نے وہی کر دیا جو ترجمہ سب کرتے ہیں، مگر علامہ نقل صاحب کا ترجمہ کچھ ہٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ الا المودۃ فی القربى کا جو آیت کے اندر ٹکڑا ہے، اس کا ترجمہ یہ کیوں کر رہے ہو کہ میں کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میرے قربا سے محبت کرو، یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں، قربا مطلق ہے۔ نقل صاحب فرماتے ہیں یہ نبی کے قربا ہیں یا اللہ کے قربا ہیں؟ نبی کے قربا میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال سکتا ہے کہ فلاں شخصیت بھی ہے اور فلاں خاتون بھی ہے اور فلاں بیوی بھی ہے، لیکن اللہ کے قربا میں پنجتن کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے قربا، ابھی آپ نے نماز پڑھی کچھ دیر پہلے قربتاً اللہ کی نیت کی تھی، روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس سحری اور افطاری میں قربتاً اللہ بولتے ہیں، حج کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، قربتاً اللہ۔ ہر شخص قربا بننا چاہتا ہے اللہ کا،
ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قربا بن جائے، اللہ کے قریب آ جائے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ کہے یہ میرے قربا ہے، اور قریب ترین وجود اگر اللہ کے کوئی ہے تو یہ ہستیاں ہیں، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی دل آزاری کا مطلب ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ کوئی ثابت کرے کہ علی مولا سے زیادہ کسی کا تقویٰ تھا، کوئی روشن کرے جناب زہرا سے زیادہ کوئی بھی بی بی اللہ کے قریب تھی۔ سیدہ مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی تو اللہ آواز دیتا تھا فرشتوں کو، ذرا زمین کو تو دیکھو، اور آسمان کے سارے فرشتے اور عرش الہی کے سارے ملائکہ زمین کی طرف دیکھ کر کہتے تھے یا اللہ زمین پر ہمیں چاند نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا آواز، اللہ کا جواب آتا تھا یہ میری کنیز خاص فاطمہ جو مصلی عبادت میں کھڑی ہے۔ جب وہ مصلی پر آ کر کھڑی ہوتی ہے تو مجھے غرور کرنے کا دل کرتا ہے۔ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ فاطمہ اسے سجدہ کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ ہمیں منع کر رہا ہے تکبر نہیں کرو، خود تکبر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے خبردار غرور نہیں کرو، مگر خود متکبر ہے۔ اور نہ صرف یہ المتکبر اللہ کے ناموں میں ایک نام جی اللہ اکبر صبح شام ہم کہتے ہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ کبریائی، یہ تکبر، یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا ماننا جو ہمارے لیے عیب ہے، جو ہمارے لیے عیب ہے، ہماری کمزوری ہے وہ، اور اللہ کا وہی حسن ہے۔ وہ جب غرور کرتا ہے تو اللہ کہلاتا ہے، اور غرور اسی لیے کرتا ہے کہ اس نے نبی علی بطول حسن حسین کو بنایا ہے، اور بنانے کے بعد کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، اے اللہ تجھے مبارک ہو تو نے بہترین مخلوق بنا ڈالی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ افضل اولا اشرف اگر کوئی گھرانہ ہے تو وہ جناب زہرا کا گھرانہ۔ عجیب داستان ہے، عجیب داستان ہے۔ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں، آخرت میں پہلے نمبر پہ ہوں گے۔ آخرت جن کے ہاتھ میں ہے دنیا انہی کے حوالے کر۔ ان مجلسوں کا فلسفہ یہی ہے، ہم مجالس کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ان کے حوالے رکھو اپنے آپ کو جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آج کا شہری بھی اس سیاستدان سے دوستی زیادہ کرتا ہے جس کی حکومت ہو تب بھی، حکومت نہ بھی ہو تب بھی وہی سرکار ہے، اس سے دوستی رکھتا ہے۔ کہ یہ آج وزیر نہیں ہے مگر یہ بہت سارے وزیروں سے زیادہ پاور کرتا ہے، تو وہ اسے جڑا رہتا ہے۔ ہمیں اہل بیت سے اس لیے جڑنا ہے کہ دنیا بھی ان کے ہی وجہ سے آسان ہوگی، اور آخرت میں تو ہے ہی گنجیاں ان کے ہاتھ میں۔ کہ آخرت ان کے ہاتھ میں، کل ان کے ہاتھ میں، مستقبل انہی کا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ حشام ابن عبد الملک کو معلوم ہوا کہ صحابی رسول بڑا نام، وہ طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہے، تو آہستہ آہستہ ان کے قریب اپنے آپ کو لے آیا، طواف کرتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ وہ طواف کر رہے ہیں، یہ قریب آ کے کہتا ہے کہ میں گورنر مکہ ہوں، آپ کو کوئی مجھ سے کام، کوئی خدمت، میرے لیے کوئی بات کرنی ہو، مجھے کوئی حکم دینا ہو تو فرمائیں۔ آپ اللہ کے نبی کے خاص صحابی ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور اسے دیکھا اور کہا کہ میں اس وقت عبادت میں مصروف ہوں۔ کہنے لگا حضور حکم کریں کہ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی کام کرو، آپ کی خدمت کروں گا تو وہ میرے لیے عبادت ہوگی۔ تو مسکرا کے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ یہاں اس کا منہ لٹک گیا، کہنے لگا کہ آخرت میں تو کچھ نہیں دے سکتا، میں دنیا میں دے سکتا ہوں۔ تو فرمانے لگے دنیا میں
چھوڑ دی ہے؟ آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے تو تم سے بات کیوں کرو؟ کم سے کم حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو آخرت میں دے سکتا ہو دنیا میں اسے مانگا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان کے ہاتھ میں ابھی میں پچھلے ہفتے پنجاب کی سب سے پاورفل شخصیت دنیا کے اعتبار سے اور ان کی شہر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ان کے ساتھ ایک کھانے میں تھا، یعنی پورا پنجاب اگر وہ ایک کھانا چلا دے تو سی ایم صاحب کو بھی حاضر ہونا ہوگا، گورنر صاحب کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، بس اس طرح کی شخصیت۔ تو میں نے ان کے سامنے رکھا کہ جی یہاں ایک بورڈ ہے علماء کا جس میں اختلافی خطابات، اختلافی کتابوں کو جن سے ان کو ہوتا ہے کہ یہ اختلافی بات ہے، اس سے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، اسے اس بورڈ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر وہ بورڈ فیصلہ کرتا ہے کہ ان سے ان پہ ایف آئی آر کرے، ان کی کتاب کو بین کر دیا جائے یا ان کے لیے کوئی یا ان سے بلا کر وضاحت مانگی جائے۔ اور پھر تو ہمارا ایک کلپ اور سنایا گیا اور اس کلپ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سینہ تھوک کے کہتے ہیں، پیر پٹک کے کہتے ہیں، گردن اکڑا کے کہتے ہیں کہ علی نبی کے بعد سب انبیاء سے افضل ہے۔ شروع ہو گیا تو وہاں ایک عالم شیعہ بھی ہوتا ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سارے مسالک کے پانچوں مسالک ہمارے عالم بھی تھے جناب مولانا ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب۔ تو جب وہ رائے مختلف ہونے لگی، نوٹ ڈالے جانے لگے، رکیے یہ جو کلپ آپ نے مولانا کا سنایا ہے اس کے خلاف اگر کوئی آپ نے رائے دی تو آپ مشکل میں آ جائیں کہ ہم سب شیعوں کا یہی عقیدہ ہے۔ کیسے حل کر پائیں گے؟ تو سب نے کہا آپ سب کا یہ عقیدہ ہے، تو وہاں نوٹ ڈالا گیا ہے۔ میں رجسٹرڈ مولائی ہوں پاکستان میں، پہلے ہوتا تھا، وہاں باقاعدہ ایک فائل بنائی گئی ہے، اس میں نوٹ ڈالا گیا ہے کہ شہنشاہ حسین نقوی کا فنا کلپ، اس کی روشنی میں یہ تبصرہ ہوا اور اس کے بعد ایک شیعہ عالم دین نام لکھا، انہوں نے یہ بتایا کہ پورے سارے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، لہذا کیونکہ اہل تشیع کا یہ مخصوص عقیدہ ہے تو شہنشاہ نقوی کے کلپ پہ کوئی اعتراض نہیں۔ شخصیت کو کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے اور ایسے مسئلہ اس فائل کو بنایا گیا، وہ کہنے لگے کہ آپ نے کیا غلط کہا تھا۔ جب وہ یقیناً سنی نہیں، شیعہ نہیں ہے، کہنے آپ نے کیا غلط کہا تھا، آپ نے صحیح کہا تھا، کسی ایک نبی کے بچوں کا تو بتاؤ کہ وہ جنت کے جوانوں کے ساتھ آؤ۔ جناب زہرا مولا علی جناب حسنین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اللہ سے اتنا قریب نہیں۔ صحابیات بیٹھی تھیں، امہات المومنین تشریف فرما تھیں، حضرت عائشہ تشریف فرما تھیں، جناب زہرا تشریف فرما تھیں۔ ایک صحابیہ نے آواز دے کر کہا یا عائشہ جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی زہرا کو دیکھ کر کہا یا زہرا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال کرنے والے کا سوال اچھا ہے۔ حضرت عائشہ سے کہا آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، وہ کہہ رہی ہے آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، اور فاطمہ علی کی زوجہ، بی بی آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے اسے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا اور جناب زہرا کو دیکھ کے فرمایا یا زہرا لیتنی کنت شعرۃ راسک، کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہو۔
بال برابر بھی نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کا قرب جناب زہرا کا اللہ سے جو قرب ہے ان سے زیادہ کسی کا نہیں. کم بات ہے، کوئی معمولی بات ہے کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں. میں ایک ٹی وی چینل پر تھا، میں نے یہ روایت پڑھی تو برابر میں جو مولانا تشریف فرما تھے انہوں نے مجھے ٹوکا. میں نے کہا کہ میں بات کروں پھر بولیے گا. جب انہیں مائک ملا ان سے اینکر نے کہا جی آپ فرما رہے تھے، کچھ کہنے لگے کہ جی نبی تو سب کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ کیا سب کا ہاتھ بھی چومتے تھے؟ خاموش ہو گئے. میں نے کہا کیا اپنی جگہ سب کو بٹھاتے تھے؟ بھائی سیدہ کے بغض میں، سیدہ سے بغض رکھتے ہوئے تم اگر کوئی دروازہ بھی بجاؤ گے نا تو وہاں سے کوئی جنی نکلے گا، انسان نہیں نکلے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد. پریشانیاں ہی بڑھیں گی تمہاری. تو یہ طے ہے کہ عظمت کے بعد میں مولا علی سے جناب زہرا سے کوئی بلا نہیں. ان سے اظہار محبت کو مودت کہا ہے. محبت امر قلبی ہے، مودت عمل جوارحی. مودت محبت دل میں رہتی ہے، محبت توجہ ہے، محبت دل میں رہتی ہے اور مودت اس دل کی کیفیت کے اظہار کو کہتے ہیں. یہ جو ہمارا آپ کا اہل بیت سے پیار ہے، اس پیار کا اظہار ہے یہ مجلس. گھر سے چل کر آئیں گے، مثال کے طور پر اپنا کام چھوڑ کر آئیں گے اور مجلس میں آ کے بیٹھیں گے. اور بعض اوقات تو مجلس میں بعض اوقات ایسا اتنا رش ہوتا ہے کہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہوتی، تکلیف میں بیٹھے ہوتے ہیں. بعض اوقات پیر میں کوئی چیز چوب بھی جاتی ہے، مگر یہاں بدن کو تکلیف ہوتی ہے اور روح کو صحت ملتی ہے. یہ جگہ روح کی غذا کی جگہ ہے. ہم اس وقت مجلس میں نہیں بیٹھے بلکہ روحانی غذاؤں کے دسترخوان پہ بیٹھے. اچھا محسوس کیجیے گا کبھی. اب میرے کہنے کے بعد بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مجلس میں آ کر رو کر واپس جاتے ہیں تو کیسا اپنے آپ کو سکون میں ہلکا. یہ فطرت ہے اور یہ میرے مولانا رضا نے فرمایا جب غمیں دنیا تمہیں گھیرنے لگے اے فرزند شبیر، جب غمیں دنیا تمہیں گھیرنے لگے، دل تمہارا ٹوٹ رہا ہو، رونے کا دل کر رہا ہو، تو خبردار دنیا کے اوپر نہ رونا، میرے جد حسین پہ رو لینا. مولا علی کے ایک صحابی نے نیا گھر بنایا اور مولا کو کہا کہ نیا گھر ہے، ولیمہ کر رہا ہوں. کیونکہ گھر کا ولیمہ، شادی کا ولیمہ جی اور حج کا ولیمہ یہ مستحب ولیمہ ہے. تو اسے گھر کا ولیمہ کیا، مولا کو بلایا. مولا جب اس کے گھر میں تشریف لائے تو حضرت ایک کھڑکی کی طرف دیکھ کر کہا یہ کھڑکی تم نے کیوں لگوائی ہے؟ تو کہنے لگا یا علی اس لیے میں نے کھڑکی لگوائی ہے تاکہ ہوا ہے. حضرت نے فرمایا اگر تم نے نیت یہ کر لی ہوتی کہ اذان کی آواز آئے تو ہوا تو ویسے ہی آنی تھی. بھائی اپنی نیت ٹھیک کر لو، دو فائدے ہو جائیں گے. ہم اس دروازے سے جو جڑ رہے ہیں اس کا ایک موٹا سبب یہ ہے کہ ہماری روح کو سکون ملتا ہے اور ہمارے ذہن کو علم ملتا ہے. یہ وہ دسترخوان ہے کہ جہاں اللہ کی نعمتیں سجی ہوئی ہیں. تمام تر عظمتوں کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے. عزیزان گرامی آمادہ ہے تو ایک جملہ کہوں گا. ہم فطری طور پر کمال جو ہے، کمال پسند ہے، کمال طلب ہے. ہمیں جو بھی کمال نظر آتا ہے ہم اس پہ راغب ہو جاتے ہیں. وہ رغبت شدید ہو جائے تو عشق ہو جاتا ہے اور پھر مر مٹنے کو دل کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ عشق ایک ہی رکھو جسے حقیقی کہا جاتا ہے. مجازاً اگر عاشق ہو جاؤ گے تو پشیمانی کے علاوہ کچھ اور نہیں. وہ عشق ہی کیا ہے کہ جہاں پر معشوق کا حسن ختم ہو جاتا ہے. وہ عشق ہی کیا ہے کہ جہاں معشوق کا زوال ہو جاتا ہو. وہ سورج ہی کیا ہے جو ڈوب جاتا ہو. ہمیں تو
چاند چاہیے جس میں کبھی کہن نہ لگتا ہو. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے سورج کی جب وہ چمکتا ہے، قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے چلتا ہے. ہمیں ایک سورج بھی ڈھونڈنا ہے، ایک چاند بھی ڈھونڈنا ہے جو اللہ کی قسم کے قابل بنا ہے. اللہ اس چیز کی قسم نہیں کھائے گا جو ڈوب جاتا ہو. جب ہم ڈھونڈنے نکلے تو اس سورج کو محمد کہتے ہیں، اس چاند کو علی کہتے ہیں. کمال کبھی علم ہے تو علم دوست عالموں سے دوستی کرتے ہیں. کمال کسی کے نزدیک حسن ظاہری ہے تو حسینوں کے دروازے پہ چکر کاٹا جاتا ہے. کمال کبھی شہرت ہے تو مشاہیر سے دوستی کی جاتی ہے. کمال کبھی سخاوت ہے تو سخیوں سے پیار کیا جاتا ہے. کمال عزیزان گرامی کبھی منصب ہے تو صاحبان کرسی صاحبان منصب سے دوستی کی جاتی ہے. کمالات کی آپ لسٹ بناتے چلے جائیے، یہ موٹے موٹے چند کمال. جتنے بھی کمال ہیں وہ سب جہاں پر کمال پر ہیں وہ منجدر ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں. ہمیں علم بھی یہاں کمال پر ملے گا. مشہور تو یہ ایسے ہیں کہ یہاں والے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، آسمان والے نے خوب جانتے ہیں. وہاں کیفیت ہی کچھ اور ہے. یہ جب جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہاں سے کھانا منگوا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں فرشتہ بلوا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. ایک معراج تو نہیں ہوئی نبی کی، 105 معراجیں تو علامہ مجلسی نے لکھی ہے. جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. ایک معراج کا ذکر اس لیے کہ وہ آفیشل سفر تھا، وہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے. پروٹوکول کے ساتھ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، مگر جب نہیں چاہتے تو بغیر آسانی سے بھی آ جاتے ہیں. تو نبی اکثر چلے جاتے تھے جب دل کرتا تھا. جسے علامہ ذیشان حضرت جوادی کہتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والی عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی میرا. لہذا نبی مکرم کا مولا علی کا. اچھا جب نبی وہاں گئے تو دیکھا دور سے علی جاتے ہوئے نظر آئے. اچھا ہم ذاکرین اور خطبہ جب وہ پڑھتے ہیں نا کہ وہاں مولا تھے، مولا وہاں نہیں تھے. مولا زمین پہ تھے اس لیے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. نبی چھوڑ کر گئے تھے. سلوات پڑھے ذرا محمد. مولا علی زمین پر تھے حجت خدا، اور مولا نبی حجت خدا عرش پر اور سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین پہ تھے. ہاں علی کی آواز میں اللہ نے بات کی ہے. لہجہ مولا علی کا اللہ نے اپنایا. عجیب داستان ہے، عجیب داستان ہے. اگر غیر معروف اور غیر مشہور اور نامانوس لہجے میں اللہ بات کرتا تو سب مان لیتے. اسے کسی لہجے میں تو بات کرنی تھی نا. تو اللہ کسی نامانوس غیر محسوس کسی لاپتہ لہجے میں بات کرتا تو سب مان لیتے. یہاں ہم جب کہہ رہے ہیں کہ علی کے لہجے میں بات کر رہا ہے تو حلق سے اتر نہیں رہا. شاعر کہتا ہے کہ روزی کے بے اشرف سید نبوی، جس دن نبوی سید نبوی نبی سردار عرش پر گئے. روزی کے بے اشرف سید نبوی شنید از حرم کبریا صدائے علی. حرم الہی سے علی کی آواز آئی. شنید از حرم کبریا صدائے علی، خدا بے لفظ علی با نبی سخن میں گفت. اللہ علی کے لہجے میں نبی سے بات کر رہا تھا. اب چوتھے مصرے میں علت بتا رہا ہے شاید. چرا کے بود علی، چرا کے بود نبی عاشق صدائے علی. اس لیے کہ نبی کو جو لہجہ سب سے اچھا لگتا تھا وہ علی نہیں تھا. تمام تر عظمتیں اور تمام تر کمالات بنا میں اہل بیت. اور ہماری عزت یہ ہے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں جس سے اچھا دروازہ نہیں. اور ہم جب میں کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد سنی بھی ہے اور شیعہ بھی. اور یہ شیعہ ٹھیکیدار نہیں ہے.
شیعہ مجلس اور جلوس نکال کر نوکری کرتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں، مالک نہیں، مالک تو وہی ہے جس کا ذکر ہے، اور مالک کا مہمان اگر ہندو بھی آئے گا تو ہم اسے نیاز کھلائیں گے۔ مالک کی مجلس میں، مالک کے ذکر میں، مالک کے گھر، مالک کے انتظامات میں جو آئے گا وہ نوکروں کا کام ہے کہ اس کو سنبھالیں، اس کی خدمت کریں۔ اور عزیزو، یہ منظر اور یہ جذبہ سیدہ کو بڑا ضروری، سب سے زیادہ فکر مند ہے سیدہ حسین کے عزاداروں کے، سب سے زیادہ بی بی کو جن کا خیال ہے وہ مولا حسین کے عزادار۔ اس بی بی کا کیا گزری اس کا بیان مشکل ہے۔ 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ چلے ہم بھائیوں کے مطابق 28 سال مان لیتے ہیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ بعثت کے 5 سال کے بعد سیدہ کی ولادت ہوئی۔ اہل سنت وہی کہتے ہیں کہ بعثت سے 5 سال پہلے سیدہ کی ولادت ہوئی۔ اس کے مطابق 28 سال اور اس کے مطابق 18 سال، 10 سال کا فرق آ گیا۔ ہم کہتے ہیں 28 سال مان لیجیے۔ کیا 28 سال کی بیوی عصا کا سہارا لیتی ہے؟ اجرکم اللہ۔ کیا 28 سال کی بیوی، کیا 28 سال کی بیوی دیوار کا سہارا لے کے چلتی ہے؟ اجرکم اللہ۔ ایک روایت میں نے پڑھی، روایت بڑی عجیب تھی، تو ایک عارف مجتہد کی خدمت میں میں گیا، کیونکہ بہت سارے یہ پہلو عرفاء کے ہاں روشن ہے۔ روایت یہ تھی کہ جب مولا امیر المومنین گھر میں آتے تھے تو جناب زہرا اس وقت میں نماز نہیں پڑھتی، سیدہ علی کے جانے کے بعد پڑھتی تھی، یا اگر علی محو استراحت ہے تو سیدہ اس وقت نماز پڑھتی۔ میں نے کہا جی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا کیوں تھا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ تو روتے ہوئے فرمانے لگے کہ قنوت کے لیے فاطمہ کا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا۔ اگر علی اس حالت میں فاطمہ کو دیکھ لیتے کہ قنوت کے لیے فاطمہ کا ہاتھ اٹھ نہیں رہا تو علی کی آزمائش میں اضافہ ہوتا، علی کے لیے مصیبت اور برداشت کرنا ایک امتحان کا مرحلہ ہوتا۔ سیدہ نہیں چاہتی تھی کہ علی کو مجھے دیکھ کر پریشانی ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، 3 جنازوں پر 10 سال روئے ہیں۔ جناب زہرا کے جنازے پہ علی روئے اور ایسے روئے کہ گلی میں سلمان نے رونے کی آواز سنی۔ جو علی کچھ دیر کے بعد بچوں سے کہیں گے نا کہ ماں کا آخری دیدار کرو مگر آواز بلند نہ ہو، اس لیے کہ بلند آواز سے اگر تم رو گے تو اہل محلہ کو معلوم ہو جائے اور لوگ جنازے میں شرکت کو آ جائیں گے، اور سیدہ کی وصیت ہے کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو۔ میں نے آیت اللہ فاطمیہ، ایک بزرگ عالم ہے، زندہ ہے ابھی، مجتہد ہیں، عارف ہیں، ان سے یہ جملہ سنا۔ کہتے ہیں کہ جب سیدہ کے جنازے پہ حسن و حسین اور زینب اور ام کلثوم آئی نا، جنازہ تیار ہو گیا، بچوں کو بلایا، اب آ کے ماں کا دیدار کرو۔ تو جب ماں کے قریب آ رہے تھے، کیونکہ باپا نے کہہ دیا تھا کہ اونچی آواز میں نہیں رونا، تو آیت اللہ فاطمیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آستین دانتوں میں دبائی، بچوں نے اپنی آستینیں دانتوں میں دبائی بھی تھی کہ ہماری آواز کہیں بلند نہ ہو جائے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہے، جب گریہ ہو جائے تو مجلس مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک جنازہ جس پہ غسال رویا وہ جناب زہرا کا جنازہ۔ سلمان فارسی نے دوسرے دن پوچھا، مولا آپ جیسا صابر امام تو کوئی نہیں ہے، آپ کے رونے کی آواز، آپ تو خود رو کرے تھے، آپ کے رونے کی آواز گلی میں آئی۔ فرمایا جب میں نے فاطمہ کو غسل دیا، سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی، مجھے زہرا نے نہیں بتایا۔ دوسرا جنازہ جس پہ غسال رویا وہ امام سجاد کا جنازہ، امام محمد باقر بلند آواز سے غسل دیتے دیتے رو رہے تھے۔ تیسرا جنازہ زندان شام میں 4 سالہ بچی، اجرکم اللہ، جو
جناب سکینہ کا جنازہ ہے. جب غسالہ غسل دینے کے لیے اندر گئی تو کچھ ہی دیر کے بعد روتی بھی باہر آئی اور امام سجاد کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ یہ بچی کس بیماری میں رحمت کر گئی ہے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں، میری سکینہ کو کوئی بیماری نہیں. کہ میں نے جب کرتا علیحدہ کیا تو بدن پہ نیلے نشان ہیں. فرمایا یہ تازیانوں کے نشان ہیں. اس بچی پہ ظلم ہوتا تھا. اللہ لعنت اللہ علی اخوان الطالبین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.